جس طرح بلاول ہاؤس ہر شہر میں بنا ہوا ہے، اس طرح یہاں پہ بھی آپ مریم ہاؤس بنا دیں کراچی میں، کیونکہ کراچی ایک بہت بڑا شہر ہے۔ اور انشاءاللہ ہمارا جو وزیر اعلیٰ جو ہوگا انشاءاللہ، پہلے بھی نواز شریف صاحب کی حکومت میں وزیر اعلیٰ ہمارا تھا لیاقت جتوئی صاحب، اب بھی ہمارا وزیر اعلیٰ ہوگا یہاں پہ نا، سندھ کا جو وزیر اعلیٰ ہوگا ہمارا ہوگا۔ کہ بالکل مسلم لیگ نون کے لیے جو تھا 21 اکتوبر کا استقبال کرنا اور سندھ سے پبلک کو لے کے جانا، ایک یہ بہت بڑا جو امتحان تھا یہ مسلم لیگ نون، کافی لوگوں کو تو یہ یقین تھا کہ میاں نواز شریف صاحب نہیں آئیں گے، اور سندھ کے اندر جو یہ کہتا ہے کہ نواز شریف کا ووٹ بینک نہیں ہے، کراچی میں ووٹ بینک نہیں ہے، وہ بیوقوف آدمی ہے۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سیاسی پوائنٹ اور میں ہوں آپ کا میزبان شکیل ذکی۔ اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما اور مسلم لیگ نون لیبر ونگ کراچی ڈویژن کے صدر جناب اخلاق ہاشمی۔ ہم ان سے سوالات کا آغاز کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیا حال ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہیں آپ؟ الحمدللہ۔ ہاشمی صاحب، سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ آپ نے 21 اکتوبر کو کامیاب جلسہ کیا اور اس جلسے کے بعد آپ کے کارکنان میں کراچی میں اور سندھ کی تنظیم میں کیا جوش و خروش پایا جاتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ کہ جو نا بالکل مسلم لیگ نون کے لیے جو تھا 21 اکتوبر کا استقبال کرنا اور سندھ سے پبلک کو لے کے جانا، ایک یہ بہت بڑا جو امتحان تھا یہ مسلم لیگ نون کے لیے، اور لوگ بڑی طرح طرح کی باتیں کر رہے تھے، مذاق اڑا رہے تھے، اور کافی لوگوں کو تو یہ یقین تھا کہ میاں نواز شریف صاحب نہیں آئیں گے، یہ بھی پروپیگنڈا شدید طریقے سے ہو رہا تھا۔ لیکن بشیر میمن صاحب کی قیادت میں انہوں نے ایک نئی چیز انٹروڈیوس کرائی کہ جی ہم ریلوے سے ہم سفر کریں گے اور ٹرینیں ہم بک کریں گے، اور اسپیشل ٹرینیں جب کرا لی گئیں، اور اس ٹائم بھی لوگ کہہ رہے تھے کہ ٹرینیں خالی جائیں گی، اور روزانہ کی بنیاد پر ٹی وی ٹاک شو کے اندر یہ باتیں ہو رہی تھیں۔ لیکن کہتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کا شکر ہے اس کا کرم ہے کہ جب ٹرین کینٹ سے بھر کے جو نا سٹی اسٹیشن آئی، اور وہاں پہ پہلا جو دھرنا لوگوں نے دیا کہ جی ہمیں بھی ساتھ لے کے جائیں آپ، 2 گھنٹے تک وہ دھرنا جاری رہا۔ وہاں سے جیسے تیسے کر کے وہ ٹرین جب نکلی ہے، اس کے بعد لانڈی جا کے تقریباً ہزاروں کی تعداد میں لوگ تھے جنہیں ہم نہیں ایڈجسٹ کر سکے، انہیں بڑی مشکل سے ہم نے ایڈجسٹ کیا۔ وہاں سے بھی جب ٹرین نکلتی ہے تو اب میرے اپنے لیبر ونگ کے حوالے سے جو نا تقریباً کوئی 200 لوگ تھے سکر اسٹیشن پہ، انہیں ہم نے منع کیا کہ نہیں ٹرین میں جگہ نہیں ہے۔ اور جس طرح سے ہمارا استقبال ہوا سندھ میں، اور جس طرح سندھ کے لوگ نکلے، پھر لوگوں نے پروپیگنڈا یہ شروع کر دیا کہ جی یہ سارے لوگ جہاں داتا صاحب کے دربار پر جائیں گے، گھوم پھر کے واپس آ جائیں گے۔ لیکن جب یہ قافلہ بادامی باغ اسٹیشن پہنچتا ہے اور وہاں پہ تمام لوگوں کو اجرک دی جاتی ہے، ٹوپی پہنائی جاتی ہے، اور جب یہ ہزاروں کی تعداد میں یہ لوگ جب نکلتے ہیں اور مینار پاکستان کی طرف قدم بڑھاتے ہیں، تو لوگ جو نا دیکھ کے پریشان تھے، لاہور کے لوگ پریشان تھے، پنجاب کے لوگ پریشان تھے کہ یہ سندھ سے اتنا بڑا مجمع کیسے آ گیا۔ اور اس کے بعد لوگوں نے کہا نہیں یار ابھی تو نکل گئے، لیکن اس کے بعد جب ٹرین چلی ہے تو وہی لوگ مینار پاکستان میں موجود تھے، وہی لوگ اس ٹرین میں واپسی کے لیے موجود تھے، تو لوگوں کے تمام تر پروپیگنڈے جو نا ختم ہو گئے۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ نواز شریف صاحب نے جب پہنچے ہیں مینار پاکستان پہ، اور سندھ کے اندر جو یہ کہتا ہے کہ نواز شریف کا ووٹ بینک نہیں ہے، کراچی میں ووٹ بینک نہیں ہے، وہ بیوقوف آدمی ہے۔ ہم نے پہلے بھی کہا تھا اور آج بھی میں کہہ رہا ہوں کہ یہ ٹوٹی پھوٹی تنظیم کے حوالے سے بھی جو ہے نا اتنا بڑا پروگرام سندھ سے ہو جانا اور کامیاب پروگرام ہو جانا، یہ بہت بڑی جو ہے نا علامت ہے، یہ ووٹ بینک کی علامت ہے۔ یہ لوگ ابھی میاں صاحب جب نکلیں گے کراچی کے لیے، سندھ کے لیے، تو آپ دیکھیے گا کہ کتنے بڑے بڑے جلسے ہوتے ہیں اور کتنے بڑے بڑے جو ہے نا یہاں پروگرام ہوتے ہیں۔ اور انشاءاللہ ہمارا جو وزیر اعلیٰ جو ہوگا انشاءاللہ، پہلے بھی نواز شریف صاحب کی حکومت میں وزیر اعلیٰ ہمارا تھا لیاقت جتوئی صاحب، اب بھی ہمارا وزیر اعلیٰ ہوگا یہاں پہ نا، سندھ کا جو وزیر اعلیٰ ہوگا ہمارا ہوگا۔ کہ میاں نواز شریف نے اپنے شیڈول کا اعلان کر دیا چاروں صوبوں میں دوروں کے حوالے سے، تو جو سندھ کا جو شیڈول ہے اور اس کی کراچی شہر میں اس حوالے سے جو آپ نے پروگرامات کرنے ہیں، تو اس کی تفصیلات سے بھی ہمارے ناظرین کو آگاہ کیجیے۔ نہیں دیکھیے، تمام جو ارینجمنٹ جو ہو رہا ہے نا، یہ سارے ہماری بہن جو ہے مریم نواز صاحبہ کر رہی ہیں، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ مینار پاکستان میں جس طریقے سے انہوں نے یعنی کہ کمپیئرنگ کی، یعنی کہ ایک قائد کی بیٹی نے خود کمپیئرنگ کی، اسٹیج انہوں نے خود سنبھالا ہوا تھا، اور جس طریقے سے اس عوام کو دکھایا گیا کہ جب میاں صاحب اتر رہے ہیں
اور پھر آ رہے ہیں، پھر جس طرح سے کبوتر کا بیٹھنا، یہ ساری چیزیں ہماری بہن نے کی تھیں، اور ان کی بڑی، میں کہتا ہوں وہ ایک ایک کارکن کو دیکھتی ہیں، ایک ایک لوگ کو چیک کرتی ہیں، اور انہی کی قیادت میں انشاءاللہ تمام جب شیڈول بنے گا کراچی کا اور سندھ کا، تو انشاءاللہ آپ دیکھیے گا کہ یہاں پہ اور اب اور بہت بڑی تعداد میں بلوچستان میں اور سندھ میں لوگ ابھی شامل ہونے کے لیے تیار بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب یہ ہمارا ہفتے کے دن جو 4 تاریخ کو مرکزی کونسل کا اجلاس ہے، ہم لوگ وہاں پہ جا رہے ہیں، اور بڑی تعداد میں لوگ جو ہے شامل ہوں گے، اور بہت بڑا سرپرائز ملے گا یہاں پہ نا، کیونکہ الیکشنز اپنا ہم نے اپنی قیادت سے بھی کہا ہے کہ ہم جیتیں یا ہاریں، لیکن سندھ کے اندر ہم نے تمام سیٹوں پر الیکشن لڑنا ہے۔ عام انتخابات کے شیڈول کا اعلان کر دیا ہے، تو اس حوالے سے ملک بھر کی طرح کراچی شہر کے اندر آپ کی پارٹی کی الیکشن کی تیاریاں کیسی ہوگی، اور یہ بھی ہمارے ناظرین کو بتائیں کیا آپ بھی الیکشن لڑنے جا رہے ہیں اور کس سیٹ پہ جائیں گے، یہ بھی ہمارے ناظرین کو بتائیں۔ نہیں، بالکل الیکشن تو ہم نے لڑنا ہے، اور لڑوں گا میں الیکشن۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ میرا قائد NSA سے کہتا ہے یا PS سے ٹکٹ ملتی ہے، ہمیں جس پہ ٹکٹ ملے گی انشاءاللہ الیکشن میں لڑنا ہے۔ اور میں یہ بھی بتا دوں کہ جو 200-250 لڑکا تھا جو نون لیگ سے PTI میں گیا تھا، وہ بھی کرنگی سے، لائنزیریا سے ان کا تعلق تھا، وہ لوگ بھی اس 21 اکتوبر کے استقبال میں موجود تھے، اس ٹرین کے اندر موجود تھے، اور یہ تمام جو نا نوجوان ایک بھاری عرصے سے واپس ہمارے پاس آ رہے ہیں، اور PTI کے بہت سے لوگ ہیں جو شامل ہونے کے لیے تیار بیٹھے ہیں۔ میں تو ایک ادنا سا کارکن ہوں، میرے پاس سندھ سے لوگوں کا لائن لگی ہوئی ہے، اور وہ اب نون لیگ میں شامل ہونے کے لیے تیار بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو اب میں صرف یہ کہوں گا کہ ہم نے اپنے مسلم لیگ ہاؤس کو آباد کرنا ہے، اپنی قیادت سے بھی میں درخواست کروں گا کہ تھوڑا سا ٹائم سندھ کو دیں، جس طرح بلاول ہاؤس ہر شہر میں بنا ہوا ہے، اس طرح یہاں پہ بھی آپ مریم ہاؤس بنا دیں کراچی میں، کیونکہ کراچی ایک بہت بڑا شہر ہے، اور پاکستان کی جو نا یہ ہم نے ریڑھ کی ہڈی کی مانے رکھتا ہے، اور پورے پاکستان کی پبلک یہاں پہ کام کرتی ہے۔ تو میں یہ ضرور اپنے قائد سے کہوں گا کہ کم سے کم یہاں ایک مریم ہاؤس ضرور بنا دیں یہاں پہ نا کراچی میں، اور یہاں سندھ کے لوگوں کو آپ کم سے کم زیادہ نہیں تو مہینے میں 2-4 دن دیا کریں، تو آپ دیکھیے گا کہ انشاءاللہ کراچی اور سندھ آپ کے ساتھ کس طرح کھڑا ہوگا۔ ناظرین، میرے ساتھ مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما اور لیبر ونگ کراچی ڈویژن کے صدر جناب اخلاق ہاشمی موجود تھے، اور جو پرعزم تھے کہ آنے والے وقت میں سندھ اور بالخصوص کراچی مسلم لیگ نون کا ایک مضبوط گڑھ ثابت ہوگا، اور الیکشن کے اندر بھی سندھ سے بھاری اکثریت سے ہم جیت کر اپنے وزیر اعلیٰ کو نامنیٹ کریں گے۔